السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست۔ جمعہ، ہفتہ اتوار شام 8 بجے سنو ٹی وی پر آپ یہ پروگرام دیکھتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں معروف صحافی اور دانشور جناب ہارون الرشید صاحب۔ آج بہت اہم واقعات ہو رہے ہیں، اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ ایک بڑی خبر یہ آئی ہے کہ آرمی چیف کے تقرر کی تعیناتی کی جو سمری GHQ سے جاتی ہے وزیر اعظم ہاؤس، وہ بھیج دی گئی ہے، اور کل شام کو 2 وزیروں نے راولپنڈی میں جا کر ملاقاتیں کی۔ آج صبح وزیر خزانہ اور عملی طور پر ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار نے صدر عارف علوی سے ملاقات کی، اور اس کے فوراً بعد PTI کے رہنما اور سیکرٹری اطلاعات چودھری فواد نے کہا کہ صدر علوی جو بھی کام کریں گے انہیں مکمل طور پر عمران خان کی تائید حاصل ہوگی اور وہ آئین کے دائرے میں رہ کر اپنی ذمہ داری ادا کریں گے۔ اسی وقت PTI کی جانب سے یہ اعلان بھی سامنے آ گیا کہ عمران خان 25 نومبر کو یعنی اگلے جمعے کو راولپنڈی آ جائیں گے اور یہاں سے جلوس کی قیادت کرتے ہوئے اسلام آباد جائیں گے۔ اب تک وہ تمام جلسے جو ہیں گھر سے بیٹھ کر ایڈریس کر رہے تھے، جس پہ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے پھپتی بھی کسی ہے۔ اس سے پہلے اسحاق ڈار صاحب نے، جو کہ نواز شریف کے خاص الخاص آدمی ہیں اور ان کے کیمپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں نون لیگ میں، انہوں نے کل آصف زرداری صاحب سے اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقاتیں کی۔ تو یہ ایک بہت معنی خیز ماحول ہے جس میں ایسی اہم تعیناتی کے مرحلے پہ ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ڈان اخبار میں تو خبریں چھپیں کہ آرمی ایکٹ میں ترمیم کی جا رہی ہے، اور وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی اس کی تصدیق کی تھی۔ تو یہ سارا معاملہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا کھچڑی پک رہی ہے یا کھچڑا پک رہا ہے؟ کیوں ہارون صاحب؟ وہ ایک کھچڑا ہوتا ہے نا حلیم کی طرح کا کھانا، تو یہ گڑبڑ۔ شیخ صاحب جو ہمارے دوست ہیں، آپ کے بھی دوست ہے، جی جی، ان کے ہاں بھی کھچڑی پکا کرتے تھے۔ وہ کھچڑی کیا ہوتی تھی؟ وہ ہوتی ہے چکن کا گوشت ہی ہوتا ہے، اس میں تھوڑے سے چاول ڈال دیتے تھے۔ اچھا اچھا، کھچڑی کئی طرح کی ہوتی ہے نا، یہ عجیب و غریب قسم کی یہ سیاسی کھچڑی ہے نا۔ مطلب لیکن اس طرح نہیں ہوتا، مطلب یہ ہر کہیں نقطہ نظر مختلف ہے۔ دیکھیے نا کہ ایک کنسنسس ڈیولپڈ ہو رہا ہے کہ ایسا آدمی چیف آف آرمی اسٹاف ہو جس پہ کوئی داغ نہ ہو، کوئی الزام نہ ہو، کہ جس کے بارے میں کوئی کسی کا تحفظات نہ ہو، یہ صحیح لفظ ہے، تحفظات نہ ہو، اور وہ اس کا کسی سیاسی پارٹی کی طرف کوئی رجحان نہ ہو، ہاں مبینہ رجحان بھی نہ ہو تک، اور وہ آدمی معلوم ہے اور اتفاق سے وہی سینئرز ہیں اور اتفاق سے وہی ڈیزرو بھی کرتے ہیں، وہ بہترین ہو سکتے ہیں۔ ایک ملک میں بے یقینی ہے اور افراتفری ہے، اکانومی جو ہے زمین بوس ہو رہی ہے اتنی تیزی سے کہ جس کی کوئی حد نہیں، ہر روز بے پناہ نقصان ہو جاتا ہے، جیسے بارش ہو رہی ہو اور ایک دیوار گر رہی ہو۔ بالکل۔ تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی دیوار بچاؤ کسی نہ کسی طرح۔ ہمارا رحیمیہ خان میں ایک مکان تھا، جب بھی ہے تو وہ اپنا اس کی ایک باہر والی دیوار کچی تھی، پیسے کم پڑ گئے تو باہر والی دیوار کچی بن گئی، مکان پکا تھا۔ ایک دن صبح سو کے اٹھے تو وہ دیوار ہی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے نا، وہ تو ظاہر ہے پکی بنائے گی تو پھر۔ سچویشن یہ ہے کہ ساری قوم تو اس پہ یکسو ہے کہ کوئی ایسا چیف ہو جس پہ اتفاق رائے ہو، جس کو خوش دلی سے ساری قوم خیر مقدم کرے، اور وہ چیزوں کو بہتر بنانے میں جو کردار وہ ادا، اول تو اس کے آنے سے ہی چیزیں بہتر ہونی شروع ہو جائیں گی، اعتماد کی فضا قائم ہو جائے گی۔ ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں میری مرضی کا چیف بننا چاہیے، اچھا، اور وہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے، اچھا، اور وہ پہلے بھی اس طرح کے تجربات کر چکا ہے، لیکن وہ تو تاحیات نااہل ہے۔ ہاں تاحیات نااہل ہے، مگر وہ اہل ہے۔ دیکھیے نا، گزارے یہ ہے وہ جب لوگوں نے اطاعت اس کی قبول کرے نا امیر تیمور کی، تو وہ ایک کرولتائی ایک چیز ہوتی تھی، مجلس شورا کہہ رہے جی، تاتاری اسے کرولتائی کہتے تھے، ٹھیک ہے، وہ پیرامیٹرز میں فیصلہ کرتی تھی کہ یہ آدمی ہمارا حاکم ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اب اس نے فتح تو سارا علاقہ کر لیا، یونگ آدمی 34 سال اس وقت اس کی عمر، اب وہ بیٹھا ہوا اپنے بیٹے جہانگیر کے ساتھ شطرنج کھیل رہا ہے۔ اچھا، چنگیز خان شطرنج کھیلتا تھا؟ نہیں، تیمور ایسے ہی اس سے باتیں کر رہا ہے، اس کو سکھا، چھوٹا تھا جہانگیر، 34 سال تو باپ کی عمر تھی، تو وہ اس کے ساتھ گپ شپ کر رہا ہے، تو وہ اپنا کہہ رہے ہیں کہ اپنا یہ چنگیز خان کے دستور، تراؤ سے کہتے تھے چنگیز خان کو،
پتہ نہیں تاتاری زبان میں سے کیا معنی ہے، لیکن وہ آسا ان کا جو قانون تھا، جو روایات تھیں کہ وہ چنگیز خان کی اولاد میں سے ہو گئے. 140 برس اس کو گزر چکے تھے چنگیز خان کو گئے ہوئے، لیکن تاتاریوں کا ہیرو وہی تھا. وہ مسلمان ہو گئے تھے سارے کے سارے مسلمان تھے. تو ہم نے انہی کا رول لیا ہوا ہے کہ ایک نسل در نسل یہاں. وہ ایک آدمی اٹھا، ابو البرکات اس کا نام تھا، سادات میں سے تھا اور بڑا محترم تھا. اس نے کہا تم کیا باتیں کرتے ہو، یہ تو خود چنگیز خان جتنا بڑا فاتح ہے اور تم مسلمان ہو، تم چنگیز خان کے دستور کی پیروی کرو گے. میں سید زادہ اس کی اطاعت قبول کرتا ہوں اور ہم سب سادات اس کی اطاعت قبول کرتے ہیں، اور ہم سب اہل جو یعنی علماء ہیں وہ سب اس کی اطاعت. اس کو اتنا یقین تو تھا. بڑا ویٹ ڈال دیا. اچھا ویٹ ڈال دیا تو وہ پھر لپکے، پھر انہوں نے وہ قبول کر لیا. وہ دھانا آدمی تھا، اس نے کہا بھائی وہ تو خود اتنا بڑا فاتح ہے، امیر تیمور. اس نے اپنی تلوار سے یہ سارے پورے علاقے میں امن قائم کر دیا ہے، دشمنوں کو بھگا دیا ہے. اب سارے وہ کہہ رہے تھے اس کو نائب بنا دیں کسی چنگیز خان کی اولاد میں سے. وہ اپنے آپ کو چنگیز خان سمجھ رہے ہیں نواز شریف صاحب. اچھا کہ میں حکم دوں گا، میں ہوں یا میری اولاد میں سے کوئی. بھائی اس سے اختیارات واپس نہیں لے لیے. اس کو کہا تم کہہ تو مجھے کرونا ہوا ہے شہباز شریف صاحب کو. زیادتی ہے. اور وہ اپنا جو ہے اسحاق ڈار صاحب جو ہیں، ہی از کالنگ دا شاٹس. وہ ملاقاتیں ساری ملاقاتیں ساری وہی کر رہے ہیں، وہی فیصلے کر رہے ہیں. ادھر سے مریم صاحبہ داخل ہو گئے، کیونکہ مریم تو ہمیشہ کہتی ہیں کہ میں تو وہ کروں گی، کہوں گی، وہ کروں گی جو میرے والد صاحب کہیں گے. اچھا ٹھیک ہے، یہ انہیریٹنس ہے. ظہیر الدین بابر کا بیٹا، پھر ہمایوں کا فرزند، پھر جناب اکبر کی اولاد. یہ بھی مغل ہیں، اسی سلسلے سے ہیں. مغل ہیں. ہر حکمران بہادر شاہ ظفر کی ہر حکمران ہی مغل ہوتا ہے. آخر میں پھر مغلوں میں بہادر شاہ ظفر پیدا ہو جاتا. اچھا اب دیکھیے بالکل سادہ بات ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے اور کوئی الجھاؤ نہیں ہے. ایک آدمی جو غیر سیاسی ہو، جس پہ کوئی تنازع نہ ہو، ساری قوم اس کا خیر مقدم کرے، یہاں سے آغاز ہو جائے گا بہتری کا. مگر وہ یہ کہتے ہیں اب میٹنگ میں کیا ہو رہا ہے ہمیں معلوم نہیں. میٹنگ ہو رہی ہے، مریم صاحبہ رابطے میں ہیں، دراصل نواز شریف رابطے میں. وہ کہتے ہیں ویڈیو لنک پہ اس کو. اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا صدر بنوں گا. اچھا اس کا مطلب نواز شریف کہہ رہے ہیں؟ ہاں صدر، یہ ایک اطلاع ہے. اچھا تو ظاہر ہے مریم کو وزیر اعظم بنانا چاہیں گے یا اسحاق ڈار کو بنانا چاہیں گے. نہیں تو وہ صدر کیسے بنیں گے؟ تو حیات نہل ہیں. وہ اس کو جو کہیں گے اپنا نائب کے چیئرمین کو کیا کہا تھا، خانہ کعبہ میں تم سے پیمان کریں گے تمہیں صدر بنا دیں گے. اچھا تو وہ کہہ دیں گے اسے صدر سے، یعنی میں اندازہ لگا رہا ہوں کسی سے کہ بھائی تمہیں کوئی گورنر لگا دیں گے سندھ کا، یا کچھ دے دیں گے، یا وزیر خزانہ کچھ بھی عہدہ دے دیں گے. اب وہ جو ہے نا یہ جانتے نہیں ہیں عارف علوی کو. میں تو عارف علوی کے ساتھ وہ آج کچھ ڈیل لے کے گئے ہوں گے اسحاق ڈار. ہاں امکان یہ میرا گیس ہے، ویسے یہ عارف علوی کو جانتے نہیں ہیں. اچھا عارف علوی صاحب اتنے سادہ نہیں ہے جتنے نظر آتے. دندان وہ جو اس وقت MNA بنے تھے جب کوئی اور کراچی سے نہیں جیتے تھے، وہ اکیلے آپ کو یاد ہے. ہاں تو وہ بڑے سمجھدار آدمی ہیں. مطلب یہ نہیں کہ کنگ ہیں یا کرک ہیں، سمجھدار آدمی. ایک ایک قدم سوچ سمجھ کے اٹھاتے ہیں. اور پنجابی میں کیا کہتے ہیں، گیلی جگہ پہ پاؤں نہیں رکھتے. عمران خان نے کہا ہے کہ آرمی چیف سے ملاقات انہوں نے کی، میں نے نہیں کی. لاہور میں وہ آئے ہوئے تھے جب. اچھا تو وہ گزارش یہ ہے نہیں، جو آرمی چیف سے صدر کی ملاقات ہونی چاہیے. ہاں ظاہر ہے اس میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے، وہ صدر ہیں، سپریم کمانڈر بھی فضا اچھی ہو. پھر یہ ہے کہ بہرحال اس کا کوئی فائدہ ہی ہوگا. آپ کو عارف علوی سے اندیشہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی خرابی. وہ پارٹی کے ساتھ بھی وفادار رہیں گے. اس وفاداری کی وجہ سے وہ سیکرٹری جنرل بنے تھے، اس وفاداری کی وجہ سے وہ صدر بنے. صحیح ہے. وہ کوئی غیر معمولی صلاحیت کے آدمی نہیں ہے، لیکن کامن سینس اچھی ہے. ٹھیک ہے. اور پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہیں، حدود و قیود میں رہتے ہیں، غیر ضروری خطرہ مول نہیں لیتے، اور چکمے میں آنے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. شریف خاندان کا خاصہ یہ ہے کہ یہ ٹیمپٹ کرتے ہیں. ویسے اسحاق ڈار نے کیا کہا ہوگا، تسی ساڈی گل منو اسی تہاڈی مننے ہیں. بڑی عاجزی کے ساتھ، یہ نا سودا بازی کرنے والے لوگ ہیں نا. بڑی عاجز، صدر صاحب ہمیں آپ کا بڑا احترام ہے. یعنی میں اندازہ لگا رہا ہوں آپ بڑا احترام، آپ بہت اچھے آدمی ہیں. آپ سے وہ نہرو نے نہیں کہا تھا علامہ اقبال سے کہ آپ غیر متنازع لیڈر ہیں مسلمانوں کے. ہاں وہ اس وقت طبیعت ان کی حاضر تھی بڑی. انہوں نے کہا میں تو جناح کا ایک سپاہی ہوں. بھائی لیڈر وہ تو وہ مستقل کہہ رہے تھے بھی جناح کے گرد، قائد اعظم کے گرد جمع ہو جاؤ، یہی مسلمانوں کے نجات کا راستہ ہے.
جب وہ ان سے سخت اختلاف تھا جاگیرداروں کو ووٹ دینے پہ قائد اعظم سے، تب بھی انہوں نے قائد اعظم کے خلاف کبھی ایک لفظ نہیں کہا. یہ لوگ نوٹ نہیں کرتے، کہتے یہ اختلافات تھے. وہ عاشق بٹالوی صاحب نے تو پوری کتاب لکھ دی 2 سال آخری. مگر وہ یہ سمجھتے تھے لیڈر یہی ہیں. تو وہ اس کو بچہ ہے اپنا، اسے نہیں پتا لیڈر کون ہے. لیڈر جو بھی ہے، جو بھی حیثیت ہے، وہ عمران خان کی ہے. اور جو بھی بات کرنی ہے وہ عمران خان سے کریں. فرض کریں اس سے براہ راست بات چیت نہیں ہوتی، وہ بیٹر ہوا ہے، ظاہر ہے اس پہ حملہ ہوا ہے، اس پہ اسے قتل کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کوشش کے بعد اس کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے. کہتے ہیں ہوا ہی نہیں، ڈرامہ کر رہے ہیں. آدھی کچھ ہوا ہی نہیں. ایسے ہی وہ مولوی صاحب نے کہہ دیا یہ تو شاہ رخ سے بھی زیادہ بڑے ایکٹر ہیں. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ شاہ رخ کی اور سلمان خان کی فلمیں دیکھتے ہیں. میں نے ویسے جمعیت کے کئی لوگوں کو فلمیں دیکھتے ہوئے دیکھا ہے. ہاں بڑے شوق سے. دوسروں کو تو گانے بھی سنتے ہیں، انڈین گانے نہیں. ایک زمانے میں آپ کو یاد ہے انڈین گانے چلے کرتے تھے ٹی وی پہ، وہ بھی دیکھتے. چترہار. ہاں تو وہ اپنا جو ہے قبلہ بات ہے سادہ. وہ آدمی چیف ہوگا، قوم اس شخص کو قبول کرے گی اور اس پہ شاد ہوگی جس پہ کوئی تفضات نہ ہو کسی کے بھی. یہ نہیں ہے عمران خان کی پسند کا ہو، نو، کسی کی بھی پسند کا نہ ہو. ہارون صاحب جج جو ہیں وہ پسند سے لگائے جاتے ہیں، جنرل پسند. جہاں لوگ پسند سے لگائے جاتے ہیں، وہ سرکاری ادارہ ہو، وہ ذاتی ادارہ ہو، جہاں سفارش پہ لگائے جاتے ہیں، جوڑ توڑ پہ. ایک سادہ اصول ہے، جو آدمی اہل ہوگا اس کو جناب ابو ذر غفاری نے، یو لک ایٹ دیٹ، جناب ابو ذر غفاری جلیل القدر صحابی. اور جی ان کے بارے میں تو ایک ایسی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے کہ آدمی بالکل شجدر رہ جاتا ہے. زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا اور آسمان نے سایہ نہیں کیا، ابو ذر سے زیادہ سچے آدمی تھے. واہ. اس کا مطلب زندگی میں ایک بھی جھوٹ نہیں بولا. وہ تو سارے پیغمبر سچے تھے، اولیاء سچے ہوتے ہیں، پیغمبر تو کبھی کوئی جھوٹ بولتے، سوال ہی نہیں. تو ہم حضرت ابو بکر کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ابو بکر صدیق کہا ہی اس لیے گیا. مگر انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی منصب دیجئے. اب ان کا مزاج اور طرح کا تھا، وہ انتظامی مزاج کے آدمی تو نہیں تھے، زاہد تھے، بالکل فقیر درویش، قناعت پسند. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر ہم مانگنے والوں کو منصب نہیں دیتے. اصول بیان کر دیا نا کہ جس کے دل میں خواہش پیدا ہو گئی منصب کی، حالانکہ وہ کیا اگر منصب پہ ہوتے تو کیا کرتے، اچھا ہی کام کرتے، مگر ان کا مزاج ایڈمنسٹریشن کا نہیں تھا. سفارش، میرٹ، سفارش، جوڑ توڑ. بھائی یہی تو رونا ہے پاکستان کا. المیہ کیا ہے؟ کتنے چیف انہوں نے لگائے جی؟ 2 میں تو ان کا مشورہ شامل تھا، 3 تو انہوں نے ذاتی طور پہ لگایا نا جی. جنرل اپنا جنرل جہانگیر کرامت، 4 جنرل مشرف جی، جنرل اپنا راحیل شریف، جنرل باجوہ جی. ہر دفعہ روئے کیا بھائی اس کو پنجاب پولیس بنانا چاہتے ہیں. اچھا. فوج کو غلام اسحاق خان نے کس بات پہ جنرل کاکڑ کو قائل کیا تھا؟ اس سے کہا 58 آفیسرز بریگیڈیئرز ہیں ابو، ان کو oblige کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے. تو وہ BMW پیش کی تھی اس کو آصف نواز. آصف نواز نے کیا کہا؟ میں نے آصف نواز صاحب کو دیکھتا تو وہ کئی دفعہ شام کو ہوٹل میں آ جاتے تھے، سوٹ ووٹ پہن کے وہاں جا کے چائے پیتے تھے. اپنے سولجر، ایک خاص طرح اپنے پرانے سادہ سمپل سولجر قسم کے آدمی تھے. وہ زیادہ ہی سادہ تھے بعض معاملات میں. ہوٹل میں آ کے بیٹھے تھے، چائے پیتے تھے. اچھا، تو کہنے لگے عجیب لوگ ہیں، جس شخص کی چھوٹی انگلی کے اشارے پر 5 لاکھ فوج حرکت کرتی ہے اس کو کار پیش کر رہے. اگر مجھے کار کی ضرورت ہو، میں نے خریدنی ہو، بنانے لینی ہو، تو مجھے اس میں کیا ہے، کیا کمی ہے؟ اور سپاہی کو کار کیا چاہیے ہوتی ہے؟ سپاہی کو اپنی آنر چاہیے ہوتی ہے، بندوق نہیں. سپاہی اپنی عزت اور وقار چاہتا ہے نا جی. ویسے تاتاری کہتے تھے کہ اگر عزت کھو دی تو باقی بچا کیا ہے. بالکل. لیکن یہ بڑی ہم نے ڈان میں سٹوری پڑھی کہ آرمی ایکٹ میں ترمیم کریں گے تو وزیر اعظم کو اختیار حاصل ہو جائے گا کہ وہ جس کو چاہے افسر کو توسیع دے سکے بلکہ ریٹین کر سکے. یہ کچھ مجھے سمجھ، آپ بتائیے. آپ کو ایک واقعہ اس کا سناتا ہوں. میرے بھائی نے سینیٹر طارق چودھری، جی جی، یہ کوئی میرا خیال ہے 10ویں میں پڑھتے تھے. وہ مجھ سے 1 سال بڑے ہیں ویسے، لیکن یہ 2 سال پیچھے رہ گئے تھے کسی وجہ سے. تو وہ اپنا پڑھائی میں ٹھیک تھے ویسے ہی. تو میں فرسٹ ایئر میں تھا غالباً، یہ سیکنڈ ایئر میں تھا کالج میں. تو مولانا مودودی آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا یہ مولانا سے ایک سوال کرو.
میں تو اس پہ کنونس نہیں تھا، لیکن انہوں نے انسسٹ کیا ایک سوال کرو مولانا مودودی سے، لکھ کے سوال بھیجتے تھے. ان کا بڑا آپ کو پتا طریقہ تھا، ڈسپلن تھا کہ بھائی یہ صدر کو اغوا کر لیا جائے، ایوب خان کو، ایوب خان کو اغوا کر لیا جائے اور یہ کر لیا جائے اور یہ کر لیا جائے. یہ اتنی تحریک چلانے کی اور اتنی مصیبتیں اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ سید صاحب آپ کو پتا ہے کیسے ٹو دی پوائنٹ بات کرتے تھے، پڑھا خاص ان کا لہجہ تھا عجیب میٹھا سا، پڑھ کے انہوں نے کہا یہ وہ خواب ہیں جو دن کی روشنی میں دیکھے جاتے ہیں. ایسے ہی اخبار میں چھپا بھی. او بھائی آرمی ایکٹ میں آپ کیا ترمیم کر سکتے ہیں؟ جس طرح نہیں یہ اپنا وہ ایک صاحب تھے آصف میاں، حالانکہ وہ بڑے اچھے اکانومسٹ ہیں اور وہ ان سے کہتے رہے، عاطف میاں وہ حالانکہ کہتے رہے کہ میرا نام نہ دو، ایسے لوگ اعتراض کریں گے. تو انہوں نے کہا، تو آپ کو یاد ہے میں نے کیا کہا تھا، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ ہوگا ہی نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. ویسے وہ بہت بڑے اکانومسٹ نہیں، بہت میں ان کی چیزیں دیکھی ہیں، اکانومسٹ بھی بہت اچھے ہیں اور بھلے آدمی ہیں پاکستان سے. لیکن آپ کو پتا ہے جو معاشرے کی ساخت ہوتی ہے، جو مزاج ہوتا ہے، سوسائٹی کی کیمسٹری کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کوئی فیصلہ کرتے وقت. صحیح. کتنی دشواری ہوئی تھی ابراہم لنکن کو یہ منوانے کے لیے کہ کالوں کو آزاد کر دیا جائے، کتنی جدوجہد کرنی پڑی تھی ایک ہیرو کو. تو جناب والا یہ نہیں ہونے کا، اور اگر یہ فرض کیجئے یہ کر دیتے ہیں، کیبنٹ کر دیتی ہے، اول تو اسمبلی میں نہیں ہوگا، کیبنٹ اسمبلی میں کیسے ہوگا؟ کہتے تھے سمری ہو جائے گی، آپ نے پارلیمنٹ میں مشترکہ اجلاس، پارلیمنٹ میں کیسے ہوگا؟ نہیں ہوگا. فرض کیجئے ہو جائے تو کون سے منوائے گا؟ کون؟ آپ بنا دیں ایک متنازع آدمی کو. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پہلے دن ایسے کسی آدمی کو نواز شریف، شہباز شریف نہیں چاہتے جس پہ تحفظات ہوں. ممکن ہے وہ اچھا ہی آدمی ہو، میں کسی شخص کے بارے میں یہ بدگمانی نہیں ہے، نہیں ہم جانتے نہیں ہیں زیادہ، تو ہمیں ججمنٹ نہیں دینی چاہیے. لیکن آپ کیوں مطلب یہ آلریڈی اتنا ٹرمائل ہے، مصیبت ہے جی، مطلب یہ ایسی صورتحال ہے کہ تو بھٹا ہی بیٹھ گیا، صورت ہے بارش برس رہی ہو، طوفان آیا ہوا ہو، کھانے کے لیے روٹی نہ ہو، اندیشہ لگا ہو کل صبح کیا ہوگا، اور ایک آدمی بھاگتا ہوا رہا کہے اس آدمی کو آپ اپنی فیکٹری کے جنرل مینیجر بنا دیں. او بھائی اس وقت مسائل ہیں، اتنی پیچیدگیاں ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ یہ نواز شریف صاحب نواز شریف صاحب ایک لفظ مودی کے خلاف کہتے نہیں ہیں. یہ پاکستان کی قومی سلامتی کے بارے میں ان کے تصورات ہیں. جنرلوں کے بارے میں عام طور پہ وہ کہتے ہیں یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے، اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں. سر پیسہ ہے نا ان کے پاس. اچھا پیسہ ہے، نخوت ہے، پیسہ اور اس سے پیدا ہونے والی نخوت ہے. اچھا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا وہ مانتے ہیں کہ انڈیا کی ڈومینیشن ہونی چاہیے اس علاقے میں. کیسی ہولناک غلطی کی ہے عمران خان کو نکال کے، اکانومی گئی، بد امنی پیدا ہوئی، بے یقینی ہوئی. وہ ارلی الیکشن کرا لیتے یار، عمران خان سے ناخوش سے ارلی الیکشن کرا لیتے، کچھ کرتے. لیکن اگر لوگوں کا خیال ہے نا، اناؤں کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے. میں آپ سے ایک اور بات کو، یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ساری خرابیوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے، منصب، دولت، اقتدار. میں آپ سے ایک بات کہوں جس کا کوئی سیاسی تجزیے سے تعلق نہیں ہے. پاکستان کو ڈیسٹنی گورن کرتی ہے. جن لوگوں کا یہ خیال ہے پاکستان ہر دفعہ کیوں بچ نکلتا ہے، 71 کا حادثہ کتنا بڑا تھا، بہت بڑا. یہ ملک اس لیے نہیں بنایا کہ یہ برباد ہو جائے. جو لوگ اسے برباد کرنا چاہیں گے اپنی انا کے لیے اور اپنے قوس لمن الملک بجانے کے لیے، یہ مشکل لفظ ہے یار. ہاں یہ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ من مانی. یہ دوبارہ بولیے. لمن الملک کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا روز حشر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نا کہ لمن الملک اليوم. اچھا آج اقتدار کس کا ہے؟ ہمیشہ ہی اللہ کا ہے، اللہ کا. لیکن اس دن تو فیصلے آپ سب کو، اس دن تو عالی جناب کی کہاں پہ ٹانگ رہی، اس دن تو باری تعالیٰ فیصلے صادر فرمائیں گے. اور جناب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو بولنے کا یارہ نہیں ہوگا. تو یہ قوس لمن الملک کہا جاتا ہے کہ بھائی کوئی آدمی یہ کہے، وہ سارے لدھیانوی نے اس کو بیان کیا، معافی چاہتا ہوں. جی ان کی محنت بھی میرا، ان کی محنت بھی میری، حاصل محنت بھی میرا. واہ. میں خدا بند ہوں اس وسعت بے پایاں کا، موجے عارض بھی میری، موجے عارض نکھت گیسو بھی میری، میں خدا بند ہوں اس وسعت. وہ جاگیردار کی مینٹلٹی بیان کرتا ہے.
بڑا خوبصورت. اسی بات پہ ایک بریک لیتے ہیں, پھر آ کے آپ سے بات جاری رکھیں. بریک پہ جانے سے پہلے ایک بہت خوبصورت شعر پڑھ رہے تھے, آپ نے ایک مصرع بھول گیا تھا, ساحر لدھیانوی کا, کہ ان کی محنت بھی میری, ان کی محنت بھی میری, حاصل محنت بھی میرا, ان کے بازو بھی میرے, قوت بازو بھی میری. واہ, میں خدا بند ہوں اس وسعت بے پایاں کا, موج عارض بھی میری, نکھت گیسو بھی میری. واہ. وہ ایک جاگیردار کی ذہنیت بنے. یہ جو پوزیسو آدمی ہوتا ہے نا کہ میری مرضی چلے, وہ جو کہتے ہیں نا انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند, دنیا جو ہے وہ کسی کی مرضی پہ نہیں چلتی. اب جدید دنیا میں تو تصور ہی ختم ہو. قدیم دنیا میں بھی بادشاہت کا تاریخ کو لوگ غور سے نہیں پڑھتے. وہ یہاں بابر نے لکھا ہے کہ ہم بھوکے تھے, پوری فوج بھوکی تھی, 2000-4000 جتنے بھی آدمی تھے, تھوڑی چھوٹی فوج تھی, تو ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا, تو میں نے فلاں سردار سے اس کا نام بھی لکھا کہ بکریاں دے دو. اس نے نہیں دی, اس نے نہیں دی, بادشاہ ہے, نہیں دی. تو ہم نے شکار کھیل کے جانور شکار کر کے تو کھانا کھا, کئی گھنٹے بادشاہ اور اس کے فوج بھوکی رہی. اچھا, اسی لیے بابر محبوب تھا نا, وہ خیال رکھتا تھا اپنے لوگوں کا. بھائی یہ نہیں ہے منمانی نہیں. تیمور کی بھی یہ خوبی بیان کی جاتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کا بہت خیال رکھتا تھا, سلیمان کے بھی. یہ جو نواز شریف صاحب کے ذہن میں ہے نا کہ وہ اپنی مرضی کر گزریں گے, مرضی کیا کر گزریں گے. یہ سوشل میڈیا کا دور, یہ جناب ایک باغی پرچم لے کے کھڑا ہوا ہے عمران خان. وہ سروے بتا رہے ہیں کہ وہ نواز شریف کی مقبولیت تو بہت. نواز شریف صاحب یہاں آئیں گے نا 14 طبق روشن ہو جائے. وہ کہتے ہیں بڑا والہانہ استقبال ہوگا. جی آج ہو جائے نا والہانہ. پہلے مریم آ رہی ہیں دسمبر میں. اچھا, وہ والہانہ استقبال کے بعد ایک اور خیرہ کن استقبال ہوگا, وہ عمران خان کا ہوگا. اچھا, پھر کیا کریں گے؟ عمران خان جو 25 تاریخ کو پنڈی آ رہے ہیں, اب اس نے پیسے بھی, عمران خان نے کہا کہ پارٹی کے لیے پیسے فنڈنگ کرو. تو آپ کو پتا ہے کہ پیسے تو ایسے جمع ہو گئے. وہ تو 2013 میں کہہ رہے تھے شہباز شریف صاحب اس کے پاس قارون کا خزانہ ہے. بھائی جس کو لوگ ڈونیشن دینے کے لیے تیار ہوں تو قارون کا خزانہ اس سے کم پڑے, وہ قارون کے خزانے سے بھی زیادہ دولت زیادہ ہو جاتی ہے. قائد اعظم کے پاس 46 کے الیکشن کے لیے ایک دن میں انہوں نے کروڑ روپے جمع کیے تھے. بانٹوا گئے, جیسے ہمارے چنوٹ والے نا بزنس مین, بانٹوا والے ان سے بھی بڑے بزنس مین تھے. ایک دن میں کئی کروڑ روپے جمع کر کے لوگ ان پہ آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتے تھے. اور کئی کروڑ کا کیا مطلب ہے؟ 50 اربوں روپے, خربوں, 50 روپے تولہ سونا تھا. اور دیکھیں انہوں نے اپنے کچھ نہیں بنایا, کوئی ملیں نہیں لگائیں, کوئی فیکٹریاں. عمر بھر مالی سار بھی کیا, ساری انرجی. وہ لنڈن میں فلیٹ بھی نہیں خریدے قائد اعظم نے, کوئی بینک آف انگلینڈ میں پیسہ بھی نہیں رکھا. قائد اعظم نے ویسے بڑی زمینیں خریدی تھی لاہور میں, مگر وہ قوم کو دے دی. قوم کو دے دی. کچھ اپنی محترمہ فاطمہ جناح کو, شیریں بائی کو, اپنے خاندان کے لوگوں کے لیے حق بنتا ہے. اتنی جائیداد چھوڑ گئے تھے کہ وہ آسودہ رہے. ٹھیک ہے نا. ویسے ہارون صاحب, یہ عمران خان کو بھی جب یہ کرکٹر تھے, سٹار تھے, دنیا میں لوگ چاہتے تھے, بڑے تحفے ملتے تھے. سنا ہے وہ شوکت خانم اور نمل یونیورسٹی کو انہوں نے پلاٹ بھی دیے شوکت خانم کو. دیے نا. نہیں, جو بھی ان کے 2 پلاٹ تھے, دونوں شوکت خانم کو. لیکن اب ان پہ ان کے خلاف کردار کشی کی جا رہی ہے کہ ایک گھڑی انہوں نے بیچ دی. بھئی وہ گھر کا خرچہ بھی چلانا ہوتا ہے یار. 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کوئی ایشو نہیں ہے. وہ کس نے کی؟ شہباز شریف سے نے اسٹیبلش, جس کے گواہ موجود ہیں, ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہیں, وعدہ و گواہ موجود ہیں. ٹھیک ہے. نہیں, وہ تو کیس ہی ختم ہو گیا نا, نیب کا لا ہی ختم ہو گیا, حدیبیہ پیپر مل کا بھی ختم ہو گیا, سارے ختم ہو گئے. وہ یہ فلیٹ کہاں سے آئے؟ یہ جو میڈیا روز گھڑی پہ پروگرام کر رہا ہے, وہ 16 ارب. یہ سوچی سمجھی ایک کمپین ہے. بات یہ ہے کہ وہ 5 کروڑ روپے اس گھڑی کی قیمت لگائی. وہ ایک ہوتا ہے 16 گریڈ کا افسر, ایک جو کنسرنڈ آدمی ہوتا ہے اس فیلڈ کا, یعنی جو گھڑیوں کا کاروبار سمجھتا ہو, گھڑیوں کو سمجھتا ہو. جی. اور 2 کروڑ روپے انہوں نے ادا کیے, یعنی 40%. بکی وہ 5 کروڑ کی نہیں, 5 کروڑ 70 لاکھ کی بکی. اس کی رسید موجود ہے, خریدار موجود ہے. نہیں, اس میں یہ جرم ہے, کوئی اپنی چیز بیچ دینا جرم ہے؟ نہیں, مطلب اچھی بات تو نہیں ہے, نہیں لینی چاہیے تھی انہیں, ایسے خرابی پیدا ہوئی اس سے. مگر قانون میں آپ عدالت میں چلے جائیں. اچھا, یہ اتنا شور میں چلنے کیا بات ہے, عدالت میں چلے. نہیں, یہ تو ایک میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں ان کا. 1192 گفٹ لے گئے. کون؟ شوکت عزیز صاحب. 1192 وہ کہاں رکھیں گے اتنے گفٹ؟ نہیں بیچیں گے, کچھ کریں گے, یا تو جگہ نہیں ہوتی گھر میں گفٹ رکھنے. اسی لیے تو پاکستان تشریف نہیں لا سکتے نا وہ. اچھا,
جو کارنامے انجام دیے. ضیاء الحق کے جو ضیاء الحق جس کے بارے میں سمجھا جاتا تھا روپے پیسے سے کوئی شغف نہیں ہے. میں رات غور کرتا رہا وہ کیا تحفے ہوں گے. میں نے ان کے گھر میں دیکھے ہیں جی. وہ اچھا وہ عطر کی بوتلیں ہیں, اچھا بڑی بڑی غلاف کعبہ کے ٹکڑے ہیں, اور ایسی ڈیکوریشن پیسز ہیں, کیونکہ ان کی مالیت صرف 60 لاکھ بنتی ہے جو آج کے حساب سے 5-10 کروڑ 10 کروڑ بنے گی. ٹھیک ہے. اچھا وہ قانون, بھائی یہ معاملہ آپ قانون سازی کریں, آئندہ کے لیے بند کر دیں. یہ پراپیگنڈا ہے. نہیں جنہوں نے مرسیڈیز گاڑیاں لی, بات سنیں, BMW گاڑیاں لی. شوکت خانم ہاسپٹل بنانے والا ٹھگ ہے, نمل کالج اور شوکت خانم بنانے والا ٹھگ ہے, اور شہباز شریف اور نواز شریف فرشتہ ہیں. کب ایسی بات, اور زرداری فرشتہ ہے. اچھا ویسے جنرل ضیاء الحق نے اتفاق فاؤنڈری بلا قیمت شریف خاندان کو دے دی تھی. بلا قیمت بتائیے. اور پھر وہ انہوں نے اربوں روپے کی پراپرٹی ڈیولپر کو بیچی. وہاں پہ ایک پنجاب حکومت کی نے اربوں روپے لگا کے ایک فلائی اوور بنایا تاکہ اس کی ویلیو بڑھ جائے, اور وہاں پہ ہاؤسنگ کالونی ہے. بیچی نہیں. اچھا میں ان صاحب کو جانتا ہوں, وہ ایک ہیں, یعنی کیا کہنا چاہیے, وزادار آدمی ہے. ان سے پیسے لے کے بینکوں سے سود معاف کرایا. اچھا جو اصل پیسے تھے اس کے ذمہ وہ ان سے کیش لے کے دیا. اچھا اور پھر ایک پراپرٹی ٹائکون سے کہا یہاں ڈیولپمنٹ کرو. ہاں ڈیولپمنٹ کر کے اس کے پلاٹ بیچے. ہاؤسنگ کالونی ہے وہاں پہ. ہاں, اور وہاں پہ فلائی اوور برج بنایا تاکہ اس کی ویلیو بڑھ جائے. ویلیو بڑھے. اچھا یہ فرشتے ہیں. اور جب یہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے, انہوں نے LDA کے پلاٹ سیاسی وفاداریاں خریدنے کے لیے اونے پونے بانٹے, ریوڑیوں کی طرح بانٹے, اربوں روپے کے. 25,000 تو پولیس والے ہاں MPs کو بلائج کرنے کے لیے بھرتی کر لی. 25,000. اللہ. اور پولیس کام کیا کرے گی پھر؟ وہ یہی کرے گی نا جو پولیس یہی کرتی ہے, جو یہ چاہتے ہیں وہ کرتی ہے پولیس. تو ہارون صاحب یہ جو مشل اوباما جو تھیں, انہوں نے بھی تو مریم نواز کو کچھ پیسے دیے تھے غریب عورتوں کے لیے. $7 کروڑ شاید. 7 کروڑ ڈالر, 7 ارب روپے اس وقت کے بنتے ہیں ویمن ایجوکیشن کے لیے. اور وہ ظاہر ہے ویسٹ کی پرائرٹی ہے. اس کی کبھی آڈٹ رپورٹ آئی کہ وہ کہاں گئے تھے؟ اس کا تو جی کئی دن سے سوال اٹھا رہے. دیکھیں نا, میڈیا کمال ہے, گھڑی کو لیے پھرتا ہے. ہاں وہ 7 کروڑ ڈالر کی بات نہیں کرتا. 7 ارب روپے اس وقت کے. اب کے تو وہ 14 ارب ہو گئے نا, 15 ارب. جی 7 ارب. ہاں تو اپنا وہ اس کی بات کریں نا, اس کی کم از کم بتائیں تو صرف وہ کہاں گئے. وہ وہیں گئے جہاں علی عمران, یہ زلزلے کے پیسے علی عمران صاحب کو کیسے پہنچے تھے. 10 لاکھ پاؤنڈ. اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا. 10 لاکھ پاؤنڈ. علی عمران صاحب کا تو کوئی تعلق ہی, جو زلزلے کے بعد جو تعمیر نو تھی اس کے کسی کام سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. تو وہ اب جب ان کے خلاف مقدمے کا فیصلہ یعنی جزوی فیصلہ تو ہو گیا. ہاں دیکھیں, انہوں نے کہا, ڈیلی میل نے کہا کہ انہوں نے خرد برد کر لی وہ پیسے 10 لاکھ پاؤنڈ جو امداد تھی زلزلہ زدگان کے لیے برطانیہ کے ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے, ڈیفڈ. اچھا اب انہوں نے اس کے اوپر کہا کہ نہیں یہ جھوٹا الزام لگایا, حد کے عزت کا کیس کر دیا. انہوں نے ایک جواب جمع کرا دیا ثبوت کے ساتھ. اب وہ کہہ رہے ہیں 13 دسمبر تک آپ جواب الجواب جمع کرائیں, نہیں تو پھر ان کو جرمانہ دیں. آپ نے سارے جو ان کے اوپر الزامات لگائے ہیں, اب یہ اس کو گھونٹ بھر کے بیٹھ گئے ہیں, کورونا ہو گیا ان کو. نہیں میرا خیال ہے وہ ڈیلی میل والے ممکن ہے ایک اور مقدمہ بھی کریں ان پہ کہ انہوں نے ہماری ریپوٹیشن خراب کرنے کی کوشش کیا. اس میں تو بہت زیادہ جرمانہ یہ دیں گے. نہیں ابھی 13 دسمبر تک تو ٹائم ہے نا. نہیں جرمانہ دیے بغیر چارہ کیا ہے, میں آپ کو اپنا اندازہ بتا رہا ہوں. چارہ کیا ہے, اور اسی کی وجہ سے یہ پینک میں تھے. اچھا. اور انہوں نے کہا کہ بھائی عمران خان کے خلاف ایک کمپین ڈیزائن کرو. اس کام کا تو یہ بادشاہ ہے. یہ نا جو دس از دا فرسٹ ٹائم کہ ان کے میڈیا سیل نے, ویسے پلان تو انہوں نے خود کیا تھا, PTI کے میڈیا سیل پہ دباؤ ڈال دیا انہوں نے, اور اس میں کامیاب رہے. لیکن میں نے عرض کیا تھا کل بھی, ہیرو کبھی ڈیمیج نہیں ہوتا. وہ ڈیمیج ہوتا ہے تو خود اپنی کسی غلطی سے ہوتا ہے. وہ اس وقت عمران خان کا کچھ بھی نہیں ہے بگڑ سکتا. لیکن یہ کہ میڈیا یک طرفہ یا تو سب کا کرے نا. پھر اب توشہ خانہ تو سب نے ہی فائدے اٹھائے ہیں. وہ جی ساری قوم بٹ گئی ہے, میڈیا بھی بٹ گیا ہے. کوئی کسی کو نواز شریف سے امیدیں ہیں یا عمران خان سے نفرت ہے, مخالفت اس کی کرنی. آپ دیکھتے نہیں عمران خان کے خلاف کیسی ایک ہمارے دوست ہے, کیا میں آئی ڈونٹ لائک دس پرسن. میں نے کہا کیا ہوا, میں پہلے تو بیٹھ کے پھر کیا ہوا, وہ کتا کیوں تھا اس کا,
اچھا، وہ تو بڑے لوگوں کے گھر ہوتا ہے. کتا تو جان اسکلوی بھی کبھی تھا، جو تاریخ کے عظیم ترین ہیروز میں سے ایک ہے، جو ایک لہکتا ہوا اصحاب کہف کا بھی تھا. اصحاب کہف کا کتا تھا، اس کا تو ذکر ہے ہاں ہمارے ہاں کتاب میں. لیکن ہارون صاحب یہ آپ دیکھیے سارے رولے میں، جو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا رولا شور شرابہ، اس میں ہمارے جو پیارے دوست تھے ارشد شریف صاحب، ان کا کیس دب گیا. وہ بائی دی وے ارشد شریف صاحب پہ تو آتے ہیں تو اس کے لیے دل ہمیشہ دکھتا رہتا ہے. وہ ایک افغان لیڈر آیا، یعنی وہ نمایاں لیڈروں میں سے نہیں تھا، تو میں نے کہا کیا ہوا؟ میں تو یہ پوچھ رہا تھا کہ بھئی معاملات کس نہج پہ جا رہے ہیں؟ کل بعد ذرا جھگڑا ہو گیا. اچھا ذرا جھگڑا ہو گیا. تو وہ اپنا بات یہ ہے کہ دیکھیں نا، ہیومن رائٹس کمیشن کینیا نے کہہ دیا. ہمارے ملک آپ تو جانتے ہیں ہیومن رائٹس کمیشن کس کے تحت کام کرتا ہے؟ وہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن جس کو اقوام متحدہ انڈورس کرتی ہے، ٹھیک ہے نا جی. میرا خیال اس کی مانیٹرنگ بھی کرتی. انہوں نے کہا جی ٹارگٹ کلنگ تھی، ویل پلانڈ تھی، جی ٹرینڈ شوٹرز تھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیے اب آپ دیکھیے کہ بے اپنا محترمہ جو مریم نواز، وہ اس پہ اظہار مسرت کرتے ہیں اس کے قتل، ٹھیک، اظہار مسرت کیا. اس پہ لوگوں نے کہا جی تفتیش میں شامل کرنا چاہیے. میں نے کہا ہاں تفتیش ہونی چاہیے، اس لیے کہ جب تک ثبوت نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے ویسے ہی کر دیا ہو، یہ نہیں بے ساختہ، لیکن اس سے شبہ تو پیدا ہوتا ہے. وہ ناصر بٹ صاحب ہیں، ان کا نام لیا جا رہا ہے. نہیں یہ تو بات نہیں، ثبوت تو ہے نہیں، کسی چیز کا ثبوت نہیں ہے. بات یہ ہے کہ تفتیش پوری ہونی چاہیے. میں تو پہلے دن سے ایک ہی بات کہتا ہوں، ایسی تفتیش جس پہ اہل خاندان مطمئن ہو. سپریم کورٹ کو خط لکھا ہوا ہے وزیر اعظم، سپریم کورٹ کو خط لکھا ہے، سپریم کورٹ سوئی پڑی ہے، انصاف سویا پڑا ہے، قانون خراٹے لے رہا ہے. ہارون صاحب سپریم کورٹ ہے نہیں، سپریم کورٹ کو میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ نے کوئی غلط فیصلہ دیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی اس کو نظر انداز نہ کریں. اچھا، ایسی خوفناک سچویشن میں امید کس سے ہوتی ہے؟ جو انصاف کر سکے. جی امیدیں دے شوڈ پٹ دیئر فٹ ڈاؤن اور کہیں یہ ہے انصاف کا تقاضا. کوئی ادارہ بنائیں، کوئی کمیٹی بنائیں، اور میں کہتا ہوں یہ طارق کھوسا کو لگا دیں، ڈاکٹر شعیب سڈل کو لگا دیں، ذوالفقار چیمہ کو، کسی کو لگا دیں جس آدمی کے بارے میں یہ یقین ہو کہ یہ انصاف کرے گا. صحیح. 2 مواقع پہ ڈاکٹر سڈل کو سپریم کورٹ نے ذمہ داری سونپی اقلیتوں کے معاملے پہ، اور وہ جو ایک پراپرٹی ٹائکون کا اور چیف جسٹس کے بیٹے کا معاملہ تھا افتخار چودھری صاحب. دیکھیں نا، کوئی آپ کو انصاف کے بغیر معاشرہ چل کیسے سکتا ہے؟ اور وہ دیکھیے فیملی کا دکھ کتنا بڑا ہے. اس کی والدہ کو میں تو تعزیت کے لیے نہیں گیا، مجھے ہمت نہیں پڑی. یعنی میں روز رات جب پڑھتی ہے مجھے اس کی مسکراہٹ یاد آتی ہے، اس کے تیور یاد آتے ہیں، دل دکھتا ہے. یار ایک آدمی جو ہے، یہی لوگ معاشرے کا، انجیل کہتی ہے یہ زمین کا نمک ہے، یہی محب وطن آدمی تھے. پاکستان کی افواج ہماری دہشت گردی کے خلاف جنگ میں انہوں نے بہت کوریج کی، اور وہ بڑا موٹیویٹڈ آدمی تھا. بھائی اس کا شہید ہوا تھا، اور وہ بڑے اعلیٰ چیزوں مقاصد پر نظر رکھتا تھا. وہ دیکھنے میں معمولات میں ہم جیسا ایک آدمی تھا، لیکن وہ ایک اونچے مقصد پر نگاہ رکھتا تھا. اب اس کو انصاف ملنا چاہیے. اور اب انٹرنیشنل میڈیا میں بہت تذکرہ ہو رہا ہے، پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے. وہ تو اس کی رپورٹر تو وہاں جا کے بیٹھی ہوئی، CNN وغیرہ، امریکہ کی CNN اس کی کوریج کر رہا ہے. میں نے آپ کو یاد ہے کہا تھا یہ ڈائی ڈاؤن نہیں کر سکتا یہ کیس. جب انٹرنیشنل میڈیا ایک دو جرنلسٹوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کبوں کی قوم ہے، ایک کبے کو آپ مارے نا کائیں کرتے سب تو لاکھوں کبے آ جاتے ہیں. دیکھیں ہم بھی تو ہے نا. نہیں وہ تو ایک مزہ ہی ہے. اچھا دیکھیے ایک بریک لیتے ہیں، پھر اپنی بات کو جاری رکھتے ہیں. ایک بریک. ناظرین، ہمارے ملک میں قومی مسائل اور سیاست کی باتیں اتنی زیادہ ہوتی رہتی ہیں کہ جو عام لوگوں کے مسائل ہے اس پہ ہماری توجہ نہیں جاتی جتنی کہ جانی چاہیے. جیسے تعلیم ہے، صحت ہے، زراعت ہے، آلودگی ہے. اب دیکھیے کسانوں کے اتنے مسائل ہیں، کبھی ہم ڈسکس نہیں کر پاتے. ابھی ہارون صاحب مجھ سے بات کر رہے تھے بریک کے دوران کہ گنے کے کاشتکاروں کے کچھ مسائل ہیں. جی گنے کا تو یہ ہے نا کہ وہ کرشنگ کا ہو ہی نہیں رہا، اپنا سیزن ہی شروع. آج ابھی میں نے دیکھا خبر آئی ہے کہ کاشت 15 نومبر سے ہوگا. اچھا.
اب نرخ پہ جھگڑا پڑا ہوا تھا. اب اس کو کوئی نہیں خبر, یا بھی یہ نہیں ہے نرخ کا کیا. وہ میں نے رات پوچھا, وہ لیا کے علاقے میں ایک ہمارے تھے ساتھی ڈرائیور تھے, تو ان سے پوچھا تو گنے کا کیا ریٹ ہے. اس نے کہا وہ اپنا فلاں فیکٹری کا یہ فلاں فیکٹری. فیکٹری کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا شریف خاندان کی فیکٹری میں نرخ کم, پیسے بھی تاخیر سے ملتے ہیں. جہانگیر ترین کی اور فلاں ایک اور ہے وہ بڑی اچھی ہے, وہ بر وقت پیسے دیتے ہیں, وہ 320 روپے تک. جہانگیر ترین بڑے اچھے بزنس مین ہیں. جہانگیر ترین, اور جس آپ کا ذکر کرے وہ کرے وہ ان سے بھی بہتر. جہانگیر ترین کا تو سبھی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ ادائیگی وغیرہ اچھے کرتے ہیں, بر وقت کرتے ہیں, کارپوریٹ کلچر ایک اچھا. ہاں ٹھیک ہے. ٹیکس کے معاملے میں بھی ان کا یہ ہیلدی ہے. اچھا خیر, وہ فلم کا کیا تھا کیسا؟ ہاں ہارون صاحب, آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کہہ رہے تھے نا قوم کا ایک مزاج ہوتا ہے, جیسے عاطف میاں کو قبول نہیں کیا. بہرحال اس پہ ہر آدمی کی اپنی رائے ہوتی ہے. ایک فلم کا آج کل بہت چرچا ہو رہا ہے, جوائے لینڈ. کوئی فلم بنی ہے جو ٹرانسجینڈرز جنہیں ہم, نہیں جی اس کا اصل موضوع اور ہے. دیکھیں نا, اگر ٹرانسجینڈرز کے بارے میں فلم ہو تو اس پہ کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ خدا کی مظلوم مخلوق ہے, دنیا بھر میں ان کے ساتھ, خاص طور پہ مسلم معاشرے میں ان کے ساتھ, انڈیا کے معاشرے میں بھی اچھا سلوک نہیں ہوتا. اگر کوئی ان کے حقوق کی بات کرے وہ تو بالکل ٹھیک ہے, وہ تو مور دین ویلکم, اس کو شاباش دینی چاہیے کہ بھائی ایک ڈاکٹر ہمارے امجد ثاقب صاحب نے لاہور کے جو ٹرانسجینڈرز ہیں ان کو یا نوکریاں دے دیں یا وظائف مقرر کر دیے ان کے, کہ بھائی کھانے پینے کی حد تک تو ان کی ضرورتیں پوری ہو. اور بڑے میں نے ان سے پوچھے جا کے کہ وہ جو کام انہیں دیا ہے, کپڑے جو لوگ گفٹ کرتے ہیں اچھے معقول قسم کے لباس, تو وہ اپنا اس کو ڈرائی کلین کراتے ہیں, ان کی پیکنگ کرتے ہیں. میں نے کہا یہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا بڑی باعزت طریقے سے ہم اپنا یہاں کام کرتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ایک اس کی تیسری جنس کا جو آدمی ہے اس کی محبت میں ایک مرد مبتلا ہو جاتا ہے اس فلم میں. اچھا, اب اس میں تو اس کے بارے میں کنفیوز تھا پہلے کہ بھائی اس میں کیا حرج ہے, فلم اگر پنجاب حکومت نے پابندی لگا. پنجاب اچھا, وہ اب بتائیے کہ آپ اس کو یعنی ایک فطری امر کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی اچھی چیز ہے. اچھا, وہ رجحان تو خرابی کا ہر آدمی میں ہر طرح کی خرابی کا ہوتا ہے. آدمی کا امتحان کیا ہے اس دنیا میں کہ وہ گناہ سے, خرابی سے, مریضانہ رجحانات سے بچے. آپ اس کو ایک نارمل چیز بنا کے پیش کریں. دیکھیے جارج سورس جو ہے جس نے فار ایسٹ کی ساری اکانومی ڈبو دی تھی, سروس, وہ اپنا اس کا جو این جی او اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ ہومو سیکسولیٹی کو فروغ, ہم جنس پرستی کو فروغ دینا. یہاں اس کا دفتر بھی ہے. نواز شریف صاحب اس سے ملے بھی تھے. آپ کو پتا کہ فار ایسٹ میں اس کا نام نہایت نفرت سے لیا جاتا ہے. اور وہ امریکہ میں تو اب ایسے شہر ہیں, پورے کا پورا شہر اسی مخلوق کا ہے. ٹرانسجینڈر نہیں میں کہہ رہا, یعنی جنہوں نے یعنی قانون بنا دیا, آپ کو پتا ہے کہ وہ, ہاں اس سے بھی بدتر. اب آپ اس کو جائے, یہ نہیں فلم چل سکتی جی. اچھا, یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. دیکھیے مسئلہ یہ جماعت اسلامی کا مسئلہ نہیں ہے, مذہبی پارٹیوں کا نہیں ہے. یہ عام مسلمان اس کو گوارا ہی نہیں کرے گا. یعنی یہ جو آپ مخلوق آپ نے پیدا کر دی ہے نا انگریزی اسکولوں میں, سب تو خیر انگریزی اسکولوں میں پڑھے ہوئے 6 سال ہم نے محنت کی ہے, اسے ایوارڈ 6 سال محنت کی ہے, جہاں ایوارڈ ملے وہاں چلا لیں. دیکھنا وہ ایوارڈ اس کو اسی کیٹیگری میں ملا ہے جس میں ہم جنس پرستی کو پروموٹ کیا جانا ہے. ٹھیک ہے, اسی کیٹیگری میں ملا نا. وہ نہیں چل سکتی. اگر کوئی الٹا بھی لٹک جائے. دیکھیں ایک پیر نے مجھے بتایا جو اب بھی وزیر ہے, اچھا اس وقت صوبے میں تھے, اب مرکز میں, کہ شہباز شریف صاحب نے مجھے کہا کہ قادیان حق میں کوئی بیان دو, ان کو کافی ووٹ ہیں سافٹ کرنے کے لیے. میں نے کہا آپ کی عقل ماری گئی تھی, آپ نے یہ کیا بیان دیا؟ کہنے لگے میری ان سے کچھ بات کر لکھا, کہنے لگے مجھے تو شہباز شریف. جس کسی نے بھی کہا, بات یہ ہے بھائی آپ ایسے کام کیوں کرتے ہیں جو ہو سکتے ہی نہیں ہیں. مگر یہ معاشرہ کتنا ہی گیا گزرا ہو, کچھ چیزیں یہ بالکل گوارا نہیں کر سکتے. اقلیتوں کے طور پہ تو ان کے حقوق ہیں نا. حقوق کی تو ان کی کوئی جنگ لڑتا ہے تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ داد و تحسین کا مستحق ہے, سب سے مظلوم مخلوق ہے. ان کا تمسخر اڑایا جاتا ہے, ان کے کوئی حقوق نہیں ہیں, جابز نہیں ملتی ہیں ان کو. او بھائی اللہ کی مخلوق ہے, ان کے وہ تمام حقوق ہیں جو باقیوں کے. ویسے ہارون صاحب محبت نہ ہو, دوستی تو ان کی کسی سے ہو سکتی ہے نا. ہو سکتی ہے, ان کا احترام, دوستی بھی, احترام بھی, ان کے لیے ان کے سارے 100% حقوق ہیں. مگر یہ کیا
وہ افسوس بات چیزیں میں ٹیلی ویژن پروگرام میں کہی نہیں جا سکتی. ایسے ذہنی مریضوں کے بہت سی چیزیں میں نے سنی ہیں، دیکھی ہیں. او بھائی، غیر فطری رجحانات، وہ کیا ہوا تھا قوم لوط کے ساتھ؟ کیا ہوا تھا؟ پتھروں کی بارش ہو گئی. ایسا عذاب ان پہ آیا، وہ قرآن مجید اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے. یعنی آپ عذاب الہی کو دعوت دے رہے ہیں. یہ قوم تو اس کو تو نہیں گوارا کرے گی. پاکستان کو چھوڑیے، دنیا کا کوئی مسلم ملک جو بہت ملائیشیا ہے نا، ترکی ہے نا، اس کو گوارا نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہیں امریکی پروڈیوسرز بھی شامل ہیں، انہوں نے بڑی محنت کی. امریکی پروڈیوسر امریکہ میں چلا لینا جی اس فلم کو، یہاں کیوں چلانا چاہتے؟ اور خطرہ یہ بھی ہے کہ اگر وہ لگ بھی جائے تو لوگ سنمائنہ جلا دیں. سر اس کو لگ سکتی ہی نہیں. وہ شہباز شریف صاحب یا ان کی حکومت یا کوئی بھی حکومت، کس کی جرت نہیں ہو سکتی. نہیں، وفاقی حکومت نے تو اجازت دے دی، پنجاب حکومت نے پھر روک دی. نہیں، اب پھر روکی ہوئی ہے نا. ہاں، پھر دوبارہ کوئی تنازع کھڑا ہو گیا. لیکن ہارون صاحب، ایک تو ایکسٹریم یہ ہے، دوسری ایکسٹریم یہ بھی ہے کہ وہ لکی مروت میں پولیس والوں کو ہمارے نام نہاد اسلامی بھائیوں نے کیا کہا؟ شہید کر دیا، اور ٹی ٹی پی نے حملہ کیا. اور وہاں اچھا، تو یہ ٹی ٹی پی تو حملے کر رہی ہے، یہ لوگ بار بار ظاہر ہے. دیکھیے نا، غیر مؤثر ہو جب گئی. ملک میں اتنا آپ ٹی ٹی پی کی بات کر رہے ہیں، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ اتنی خراب صورتحال ہے کہ انڈیا اس سے فائدہ اٹھا کے کوئی ایڈونچر کر سکتا ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں ہم گلگت بلتستان کا راستہ کو لے لیں گے جب کہیں ہمیں حکومت. اچھا، وہ تو چین کا چونکہ انٹرسٹ ہے، اور چین نے تو ان کے علاقے میں، یعنی جس پہ انڈیا کا کلیم ہے، سڑکیں بنا دی ہیں، پل بنا دیے ہیں، آبادیاں بسا دی ہیں، اس کا نام نہیں لیتے. مودی صاحب، مودی بہادر تو بہت ہے. کتنے انچ کی چھاتی ہے؟ 52 انچ کی. اچھا، وہ اپنا جو ہے نام نہیں لیتے. لیکن وہ اندر تو تخریب کار کی سرگرمیاں، تو مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس کے پیچھے انڈیا ہے، ٹی ٹی پی کے پیچھے. اس کے تو ریکارڈ موجود ہے ایسے کے پاس، پتہ نہیں وہ ریلیز کیوں نہیں کرتے. لیکن وہ ٹی ٹی پی والے تو کہتے ہیں ہم اسلامی شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں، یہ غیر اسلامی ہے ملک، اس کا آئین غیر اسلامی. اسلامی شریعت جب بھی کہیں نافذ ہوئی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ رائے عامہ ہموار کریں، رائے عامہ ضرور سپورٹ کرے گی اس کی، آئینی جدوجہد کریں، جمہوری جدوجہد کریں. جو ڈان کا جو تھا وہ پرچہ ہیرلڈ، اب تو کہیں نظر نہیں آتا، وہ بند ہو گیا. انہوں نے خود ایک سروے کیا تھا، کرایا نہیں تھا کسی سے. نہیں، مجھے یاد ہے، خود سروے کیا تھا. 98% لوگوں نے کہا تھا ہم اسلامی قوانین چاہتے ہیں، اور انہوں نے یہ لکھا کہ اگر ہم نے خود نہ کیا ہوتا تو ہم یہ کبھی نہ چھاپتے، ہم نے خود کیا ہے. لوگ اسلامی قوانین چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. اسلامی قوانین کے کچھ شرائط ہیں، ویسی پولیس بنانی پڑے، پولیس میں بھی اصلاحات کریں، عدلیہ میں بھی اصلاحات کریں. یہ ایک پروسیس ہے، یہ پروسیس مکمل کریں اور جناب اسلامی قوانین نافذ کریں. اس میں کیا ہے؟ اور لوگ اسلامی قوانین سے اتنا خوف زدہ ہوتے ہیں. کوئی خوف زدہ ہونے کی بات نہیں ہے اس میں. اسلامی عدل و احسان بھی تو ہوگا نا، نہیں، کفالت بھی تو ہوگی جناب والا. اس میں یہ نہیں ہوگا کہ 2 گواہ پیش ہو گئے اور آپ ایک گواہ، جھوٹا گواہ پیش ہو گیا. معتبر گواہ پیش کرنے ہوں گے. کسی بھی حضرت عمر فاروق اعظم نے پکڑ لیا 4 شرابیوں کو، لے گئے عدالت میں. انہوں نے کہا جی یہ تو پوچھے انہوں نے ہماری دیوار کیوں پھلانگی ہے، یہ تو باقی قصہ تو بات کا ہے، پرائیویسی میں دخل دی. تو انہوں نے کہا امیر المومنین بتائیے آپ نے دیوار پھلانگی، آپ کو کیا حق تھا؟ انہیں الٹا صفائی دینی پڑی. بات یہ ہے کہ پہلے تو آپ اس کے لیے ایک ماحول مہیا کرتے ہیں، رائے عامہ ہموار کرتے ہیں، لوگوں کو پاکیزگی کی طرف مائل کرتے ہیں. تو پھر اسلام، حضرت عمر نے تو چوری کی سزا معطل کر دی تھی. جب دیکھیں ہارون صاحب، یہ تو آ رہے ہیں مسلسل حملے کر رہے ہیں، کبھی فوجی جوانوں پہ، کبھی پولیس والوں پہ. ہمارا فیلئر ہے فوجیوں پہ، سسٹم کا. فوجیوں پہ نہیں، صرف مزاروں پہ، مارکیٹوں میں، مینا بازاروں میں، چرچز پہ حملے کیے، مساجد پہ، امام بارگاہ، بے گناہ امام بارگاہوں پہ، بے گناہوں پہ جو لوگ حملے کرتے ہیں وہ شریعت چاہتے ہیں جی نہیں، وہ خوف پیدا کر کے اقتدار چاہتے ہیں. ان کے سامنے افغانستان کا ماڈل ہے. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ان کو مارا جائے. اور کیا اس کا حل ہے؟ نظام یہ تو ان کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو رہا. نہیں، دیکھیں نا، ہم نے ٹیررزم کے خلاف بڑی جنگ تو جیت لی ہے. جی لیکن وہ افغان طالبان جب سے آئے ہیں، لوگ بھول گئے کہ ہفتے میں 3 سے 5 بڑے دھماکے ہوتے تھے. اس پہ اگر یہ فوج قابو پا سکتی ہے، اس میں سول اداروں نے ان کا بھی کنٹریبیوشن ہے، لیکن برائے نام. اور کیا دیکھا نا، وہ جو اسکول تھا پشاور کا، اس میں 200-250 بچے ذبح کر دیے گئے تھے، ٹیچرز مار ڈالے گئے، اے پی ایس.
تو یہ اس کے مقابلے میں تو چھوٹا مسئلہ ہے. اصل میں یہ ہے کہ طالبان ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے افغان طالبان تو مدد ہم نے ان کو اتنا وہ کیا ہے خیر سگالی کے طور پہ، لیکن وہ ان کو مگر آپ وہاں ان سے کبھی خیر کی امید نہ رکھیں، جنہیں ہے وہ جلدی ان کی طرف. امیر ہیبت اللہ کے وہ بھی بیعت میں ہیں، یہ بھی بیعت میں ہیں، ان دونوں کا امیر ہیبت اللہ صاحب کا کام ہے نا ان کو روکے. انہیں چاہیے نا ان کو انسٹرکشن دیں، اور اگر نہیں روکتے تو وہ خود ان کے خلاف کارروائی کریں، ورنہ پاکستان آرمی کرے گی. کیونکہ اب تک جتنا یہ نقصان ایک سال میں پہنچا چکے ہیں جب سے افغان طالبان آئے ہیں، ان کی تو حملے پہلے سے بڑھتے جا رہے ہیں. لیکن ان کے ساتھ نرمی کی گئی، انہیں موقع دیا گیا، ان کے ساتھ مذاکرات کیے گئے. انہوں نے کہا جی یہاں شریعت نافذ کریں. بھائی شریعت نافذ ہوگی پورے پاکستان میں. نہیں، شریعت تو پہلے بھی بہت حد تک نافذ ہے. کون سا غیر اس آئین میں کون سی چیز غیر اسلامی ہے؟ صرف یہ ہے عمل درآمد کی پولیس اور عدلیہ کو مؤثر کرنے کی ضرورت ہے. ہارون صاحب موضوعات تو بہت ہیں. اچھا جی، گندم کا میں آپ کو بتاؤں، بڑا کرائسس ہونے والا ہے. آپ کو پتا گندم کی قیمت کیا ہے مارکیٹ میں؟ 6,000 روپے من سے 6,500 روپے من. آٹا اس لیے قدرے سستا ہے کہ وہ جو ملوں کو حکومت گندم فراہم کرتی ہے نا وہ سستی ہے. پھر بھی اب تو قیمت بہت بڑھا دی گئی ہے، لیکن دوسری طرف آپ کے اطلاع کے لیے عرض ہے کہ کھاد بالکل نہیں مل رہی ہے. یہ تو کہتے ہیں ہم کسان پیکج کے تحت سستی کھادیں دے رہے ہیں، اسی پرانی قیمت میں مل رہی ہے. اور وہ جو دے رہے ہیں زر اعانت، وہ مڈل مین ہڑپ کر جاتا ہے. اور ڈی اے پی تو کسان ڈال ہی نہیں رہے. چھوٹا کسان ڈی اے پی وہ 12,000 روپے کی بوری کیسے ڈالے؟ وہ 4 کی بجائے تو کہہ رہی ہم 1900 ارب نہیں وہ سارا پیسہ ضائع ہو رہا ہے. 4 بوریاں جب ڈالتا 1 ایکڑ میں ڈالتا تھا، اب 1 بوری ڈال رہا ہے، باقی پیداوار کم ہو جائے گی. جی، اور باقی یوریا ڈالتا ہے. تو ہم کیسے کہتے ہیں ہم اپنا افورڈ ہی نہیں کر، زر مبادلہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس. وہ شفٹ ہو رہا ہے اس کی طرف، کنولا کی طرف. اچھا، یا گنا لگا رہا ہے. ویسے بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایک اور تجربہ ہوا جو کامیاب ہو گیا. گنے کے کھیت میں کنولا ہو جاتا ہے. اچھا، ابھی وہ چھوٹا ہوتا ہے، گنے کا سائز 2 فٹ کا ہوتا ہے، کنولا ہو جاتا ہے. کسان اس میں شفٹ کر رہے ہیں. یہ گندم میں چینیوں نے کہا ہے ہم آپ کو دیتے ہیں، یعنی نو ہاؤ اس کی دیتے ہیں، یہ 20 کی بجائے 50 من پیدا ہو سکتی ہے. پھر ہم اس پہ مزید بات کریں گے. ویسے میرا دل چاہ رہا تھا آخر میں جاتے جاتے سیاست کی بات بھی کروں، لیکن ٹائم بالکل ختم ہو گیا. آج کے لیے اجازت دیجیے، کل ہم 8 بجے پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں. خدا حافظ.